جب تک روحانیت کو فروغ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ انقلاب نہیں آئے گا۔ تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان رزق حلال کھائے گا، کسی کو تنگ نہیں کرے گا، حرام نہیں کھائے گا، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرے گا، کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا، تو پھر یہ روحانی اندر سک کا یہ فیض جو ہے یہ پھر کھلتا ہے۔ یہ تو صحیح مرشد کامل مل جائے تو پھر وہ یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اور سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 100 سال بھی ریاستیں اور چلے کرتے رہیں، ٹکرے مارتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا کامل مرشد کے بغیر۔ تو وہ جو راستہ بتاتا ہے اس پر عمل کرنا ہے آپ نے، تو اس وجہ سے یہ روحانی فیوز و برکات پھر حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ بندہ خود ہی احتیاط کرتا ہے کہ مجھ سے کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، میں ایسے کام کروں جو اللہ رسول کو پسند ہوں۔ تو یہ آپ جتنے یہ دیکھیں یہ لاکھوں کا مجمع اور خواتین کا لاکھوں کا مجمع آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پہلے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے لوگ۔ وہ کہتا ہے میں کوئی دیوبندی ہونے پہ فخر کر رہا تھا، کوئی وہابی ہونے پہ، کوئی شیعہ ہونے پہ، کوئی سنی ہونے پہ، اور بڑے فرقے ایسے یہ ان میں پڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیں سب بھائی بھائی ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، ان میں مزدور بھی بیٹھے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ افسران بالا بھی بیٹھے ہیں یہیں تھے، کیونکہ ہماری مجبوری ہے اور یہ کہ ہم سٹیج پہ چند بندوں کو بٹھا سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ جتنی آپ کو مخلوق نظر آ رہی ہے تو یہ ظاہر ہے یہ بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، اور میرا یہ اعلان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے کیا کہ 1 ماہ کے اندر اندر اگر کوئی مجھے صحیح سچے دل سے توبہ کر لے اور مخلص ہو کر جو میں بتاؤں ذکر فکر کا طریقہ اس پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روحانی فیض شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اعلان سن کر یہ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کئی سال جو ہے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں تو پھر بھی یہ روحانی فیض نصیب نہیں ہوتا، اور آپ اتنا آسان بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہاں جس کا مرضی بندے کا انٹرویو لے کر دیکھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صراط مستقیم مجھے نظر آ گیا ہے، چل پڑا ہے۔ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ السلام کی، آپ کے خلفاء کی، صحابہ کی زیارتیں اسے ہو رہی ہیں اور وہ خود ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور ان کو طریقے بتا رہے ہیں مختلف کہ اپنی زندگی آپ نے کیسے سنوارنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے۔ تو یہی وہ زندگی کا مقصد ہے کہ زندگی میں انسان کو یہ چاہیے کہ ایسا مرشد کامل ڈھونڈ لے کہ جس کے ساتھ لگنے سے، اس کی صحبت اختیار کرنے سے انسان بہتر ہو جائے اور اپنی منزل مقصود کو پالے، ورنہ ہر شخص کے لیے خرابی ہے۔ اولیاء اللہ سمجھ کے صحیح مرشد کامل سے نسبت آپ نہیں اختیار کریں گے کیونکہ وہ با اجازت ہوتا ہے اور باطن میں اللہ رسول کی ہدایات کے مطابق عمل کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ جب آپ عمل کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو یہ آپ روحانی انقلاب ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اکثریت یہاں میں سمجھتا اور مجھے روحانی اطلاع ہے کہ یہ اولیاء اللہ اکثریت میں یہاں تشریف فرمایا زمین پر، اور خواتین میں بھی ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ تشریف فرمایا ہے، اور یہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ مزید فیوز و برکات حاصل ہوں۔ اور یہاں یہ پہلی محفل ہے ہماری جو اللہ کا ولی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا دے، اللہ تک پہنچا دے، اللہ تک پہنچا دے، حقیقت میں فقیر اس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ اس میں بات نہیں ہے تو میرے نزدیک وہ پیر تو ہوگا لیکن اللہ کا فقیر نہیں۔ ظاہری علماء اور پیر راستہ کتابوں سے پڑھ کر بتا سکتے ہیں، بس یہ کام کر سکتے، یہ اچھا کام، بہت اچھا کام ہے یہ بھی، لیکن اللہ کا فقیر میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حضور نے یہ حکم دیا کہ آپ بتاؤ کہ میں اللہ کا فقیر ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ کے اندر اندر، اور بڑے لوگ بحث کیا میں 1 ماہ کے نہیں، بعض اوقات میں 1 ہفتہ اور 1 دن کا بھی 1 گھنٹے کا بھی ٹائم دے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی تسلی کروا دوں گا اور روحانی آپ کا تعلق جو ہے اللہ رسول تک منظوری کروا کے دوں گا۔ تو یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو پہلے جو لوگ ہمیں مشرک اور کافر سمجھتے تھے، کفر کے فتوے لگاتے تھے، اب وہی لوگ توبہ کر کے آگے نسبت اختیار کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اور 3 صوبوں سے ہمیں منع، صرف صوبہ پنجاب سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں آ جائیں لوگ، دوسرے صوبوں سے لوگ مت آئیں کیونکہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، جتنا بھی انتظام کر لیں، لیکن لاکھوں بندہ ہر وقت 24 گھنٹے یہاں لنگر جاری ہو ساری ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے اور یہ ہماری عقیدت محبت نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں مینار کو، مسجد کو، سٹیج کو، کہ اللہ کا یہ فضل و کرم ہی ہے، رسول پاک کا یہ خاص فضل و کرم ہے۔
تو آپ ان سے یہ پیر صاحبان بیٹھے ہیں مختلف شعبہ جہاں سے تعلق لگ رہے ہیں، جو بھی بندہ ادھر سے بیٹھا نیچے آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں، آپ کو وہ اتنی باتیں بتائیں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب یہ ہمارے عام بندے کا سالی کا فیض سن کر دوسرے پیر صاحبان حیران ہو جاتے ہیں اور وہ بعض کہتے ہیں کہ ایسا فیض ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں یہ فیض عام ہے، یہ فیض عام ہے، یہی وہ روحانی انقلاب جب تعلق ہو جاتا ہے نبیوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ بشپ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پروگرام چند دن پہ اور یہ کئی سال سے آ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ ہندو کمیونٹی بیٹھی ہے ساری، اور یہاں آ کے یہ سارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام مذاہب کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہاں ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی زیارتوں سے نواز رہے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی نواز رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی نواز رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی نواز رہے ہیں۔ یہی نہیں کہ وارث الانبیاء وہ ہوتا ہے اللہ کا فقیر کہ تمام انبیاء کی وراثت سے آتی ہے، وہ خلیفہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے روئے زمین پر۔ تو یہ فیض وہاں سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے، لوگ پہلے اب بھی بہت لوگ جو علم نہیں جانتے وہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعلان ہے کہ کوئی شخص ہے، آپ 1000 بندہ لے آئیں میرے سامنے، 1000 کی تعداد میں لے آئیں، بندہ نہیں مانتا، اور وہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ مناظرہ میں تو یہ کروں گا کہ چند دن یا آپ مجھے راہ حق دکھا دیں یا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ہم باتیں نہیں کرے گا، ہم تو راستہ سامنے دکھاتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم آپ دیکھ لیں۔ تو یہ صراط مستقیم دیکھ چکے ہیں۔ آپ ادھر یہ کیمرہ دار کرتے کیوں بھائی؟ آپ کو انبیاء علیہ السلام کی، حضور پاک کی، اولیاء کرام کی زیارتیں نصیب ہو گئی، ہو گئی، آپ کی دستگیری ہو رہی ہے روحانی طور پر۔ یہ پیچھے مخلوق کھڑی ہے، وہ ادھر آپ کا کیمرہ نہیں جا رہا، یہ خواتین ہاتھ اٹھا کے بتا رہی ہیں کہ دیکھیں کہ خواتین گھر بیٹھی جو نسبت اختیار کر رہی ہیں، آپ کو سب کو، آپ کو روحانی فیض ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو یہ اتنی رات گئے تک اتنی خواتین لاکھوں کی تعداد میں نہیں آ سکتی، اور یہاں یہ خود بخود آ رہے ہیں، خود بخود آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی ہے وہ اللہ کا فضل و کرم کہ جس کو جب روحانی فیض ملتا ہے تو وہ اس کو کھینچ لیتا اپنی رحمت۔ تو یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے، سبحان اللہ، یہ رسول پاک کی رحمت کے سائے میں بیٹھے، سبحان اللہ، اور وہ نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔